السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو ایک اللہ والے اور غریب موچی کا واقعہ سنانے جا رہی ہوں۔ امید ہے یہ واقعہ آپ لوگوں کو پسند آئے گا، اور ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں۔ یہ واقعہ ہے ایک اللہ والے اور ایک غریب موچی کا، جو بہت ہی غریب تھا۔ اللہ والے نے ایسا عمل بتایا جسے کر کے وہ موچی اس شہر کا ایک امیر ترین آدمی بن گیا۔ برگد کے گھنے درخت کے نیچے بیٹھ کر ایک موچی اپنا کام کیا کرتا تھا۔ پھٹے پرانے بستے سیتا اور جوتے مرمت کرتا، پھر کہیں جا کر اسے اتنے پیسے ملتے کہ وہ اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ بھر سکتا تھا۔ موچی بہت غریب تھا مگر دل کا سادہ اور امیر تھا۔ وہ اپنے ساتھ صبح ایک روٹی لے کر آتا اور دوپہر میں وہی روٹی پانی کے ساتھ کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتا۔ روٹی کا ایک ٹکڑا لے کر وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے چڑیوں کو ڈال دیتا۔ چڑیاں درختوں کے پاس آ کر چوں چوں کرتے ہوئے روٹی کے ٹکڑے کھا لیتی اور پھر اڑ جاتی۔ کھانا کھا کر اور چڑیوں کو کھلا کر وہ تھوڑی دیر کے لیے برگد کے نیچے آرام کیا کرتا تھا اور پھر نماز پڑھ کر پھر سے کام میں مصروف ہو جاتا۔ ایک دن ایک اللہ والے اپنا جوتا مرمت کروانے کے لیے اس کے پاس آئے۔ انہوں نے سر پر ٹوپی پہنی ہوئی تھی اور ہاتھ میں تسبیح بھی پکڑی ہوئی تھی۔ اس وقت موچی کھانا کھا کر کچھ ٹکڑے چڑیوں کو ڈال رہا تھا۔ اللہ والے نے ایسا دیکھا کہ روکھی سوکھی روٹی میں سے بھی موچی نے ایک ٹکڑا چڑیوں کے لیے بچایا تھا اور پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ کا شکر بھی ادا کیا۔ اللہ والے نے اس موچی سے کہا کہ او میاں، تم سوکھی روٹی کھا کر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو، جبکہ اس دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو اچھے اچھے کھانے اور پھل کھا کر بھی شکر ادا نہیں کرتے۔ آخر آپ کیا ہیں؟ موچی نے کہا، میں کسی سے کم نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے سب سے بڑی دولت صحت عطا کی ہے۔ صحت نہ ہو تو انسان سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں کھا سکتا۔ میرے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، کام کر سکتا ہوں، اور صبر کی دولت تو میرے پاس ہی ہے۔ پھر میں اللہ تعالیٰ کا شکر کیوں ادا نہ کروں؟ یہ چڑیا میری پڑوسی ہے، ان کا بھی حق ہے۔ میں پڑوسی کا حق ایک نوالے سے ہی ادا کرتا ہوں۔ اس سے میرا کچھ بھی نہیں جاتا، اس سے میرا کوئی نقصان نہیں ہوتا، بلکہ اس چوچو سے میری ہمت اور بڑھ جاتی ہے۔ اللہ والے یہ سن کر بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے قرآن پاک کی چند آیت پڑھی۔ موچی نے وہ تمام آیت ادب سے سنی اور کہا کہ ان آیت کا مطلب مجھے بھی سمجھا دیجیے۔ تو اللہ والے نے کہا، ان آیت کا مطلب ہے، اے میرے اللہ، بادشاہی کا مالک تو ہی ہے، جس کو چاہے بادشاہی دے دے اور جس کو چاہے عزت دے دے اور جس کو چاہے ذلت دے دے۔ تیرے ہی ہاتھ میں بھلائی ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ موچی نے اللہ والے کا جوتا مرمت کرتے ہوئے کہا، میں آپ سے مزدوری نہیں لوں گا، آپ مجھے چند آیات یاد کروا دیں، میں زبانی پڑھا کروں گا۔ اللہ والے نے موچی کو چند آیات یاد کروائے اور سلام کر کے چلے گئے۔ اس موچی کو بہت خوشی ہوئی تھی، اس نے آج بہت اچھا سودا کیا تھا۔ اسے جب بھی وقت ملتا وہ یہ آیت پڑھتا رہتا تھا۔ یہ آیات اسے اتنی پیاری لگتی کہ وہ پیاری چڑیوں کو بھی جھوم جھوم کر سناتا۔ چڑیا جب بھی چوں چوں کرتی وہ کہتا، واہ بھائی واہ، آخر تمہیں بھی آیت یاد ہو گئی۔ اور اسی طرح کئی دن گزر گئے اور کافی دن کوئی بھی جوتے مرمت کروانے نہیں آیا۔ موچی کے پاس تھوڑے سے پیسے تھے جن کا وہ آٹا لے کر آ گیا۔ کچھ دن کے لیے تو کھانے کا انتظام ہو گیا، لیکن اس کے پاس کوئی کام ابھی تک نہیں آیا تھا۔ آٹا بھی ختم ہو چکا تھا۔ چڑیا بھی روٹی کا انتظار کرتے ہوئے چلی گئی تھی۔ موچی نے کئی دفعہ اٹھ کر پانی پیا، اسے بھوک لگ رہی تھی، ساتھ میں اسے اپنی بیوی اور بچوں کا بھی فکر تھا۔ شام کو تھکا ہارا گھر آیا تو گھر میں کوئی اناج نہیں تھا، سب لوگ بھوکے پیٹ ہی سو گئے۔ اسی حالت میں 2 دن گزر گئے، پانی کے سوا ان کے پیٹ میں کچھ بھی نہیں گیا اور وہ بھوک سے نڈھال ہو گئے۔ گھر میں کوئی ایسی چیز موجود نہیں تھی جسے بیچ کر آٹا یا کھانے کی کوئی چیز لا سکے۔ موچی کی بیوی رونے لگی اور کہنے لگی کہ یہ بچے مر جائیں گے، 4 دن سے ان کے پیٹ میں ایک بھی نوالا نہیں گیا، ان بچوں کا کیا قصور؟ سامنے والے گھر جاؤ، وہاں پر آج دعوت ہے، وہاں دیگیں پک رہی ہیں، تم پڑوسی سے تھوڑا کھانا اور پیسے لے آؤ تاکہ ان کا پیٹ بھر جائے۔ موچی اداس بیٹھا تھا، کہنے لگا، اے نیک بخت، سامنے والا پڑوسی بڑا گھمنڈی ہے
اور مغرور ہے۔ میں کسی کا احسان نہیں لینا چاہتا، مگر ان بچوں کی حالت مجھ سے نہیں دیکھی جاتی۔ مجھے اس پڑوسی سے کوئی امید تو نہیں ہے، پھر بھی اگر تم کہتی ہو تو میں چلا جاتا ہوں، شاید اللہ تعالیٰ اس کے دل میں رحم ڈال دے۔ موچی اپنے پڑوسی کے پاس گیا اور اس سے سلام کیا اور اس سے کہا کہ 4 دن کی بھوک نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے آپ سے کھانا مانگنے آیا ہوں، یا کم سے کم آپ مجھے کچھ پیسے ادھار دے دیجیے۔ جیسے ہی میرے پاس آئیں گے میں آپ کو لوٹا دوں گا۔ بچوں کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی۔ آپ کو یقین نہ آئے تو آپ میرے گھر چل کر دیکھ لیجیے۔ اگر آج بھی ان کو کھانے کو کچھ نہ ملا تو وہ مر جائیں گے۔ پڑوسی نے ہنستے ہوئے کہا، تو بڑا چالاک ہے، گھر کے باہر دیگیں پکی ہوئی ہیں، دیکھ کر تو نے سوچا ہوگا کیوں نہ کھانا مانگ لوں اور کھانا لا کر مزے سے اڑاؤں۔ چل جا کر محنت کر، پیسے کما۔ محنت کر کے پیسے کمانا بہت مشکل کام ہے، میں نے بھی بہت محنت کی ہے، تب جا کر یہ گھر بنا ہے۔ تجھ جیسے مفت خورے پر پیسے ضائع کروں؟ جا بھاگ یہاں سے۔ وہ موچی بیچارہ خاموش کھڑا رہا۔ پڑوسی نے اپنے نوکر کو آواز دی، ارے ذرا اس کمینے موچی کو دھکا دے کر باہر نکالو۔ کھانے کی خوشبو پر فقیروں کی طرح لپک کر آیا، میرا پیسہ حرام کا نہیں جو ان پر ضائع کر دوں۔ 2-3 نوکر بھاگتے ہوئے آئے، اس موچی کو دھکا دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ موچی میں طاقت تو تھی نہیں، دھکا کھا کر زمین پر گر پڑا، نیچے پڑے ہوئے پتھر سے پیشانی ٹکرا گئی اور خون بہنے لگا۔ جیسے تیسے کر کے اٹھا اور پیشانی پر ہاتھ رکھا اور مسجد کی طرف چل دیا۔ اس کے اندر اس حال میں گھر جانے کی ہمت نہیں تھی۔ بچے تو کھانے کی آس لگائے بیٹھے تھے، باپ کا انتظار کر رہے تھے۔ مسجد میں جا کر پہلے تو اس نے پیشانی صاف کی اور پھر وضو کر کے نماز پڑھی اور پھر دعاؤں میں رو رو کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ روتے روتے کہنے لگا، اے میرے اللہ، بادشاہی کا مالک تو ہی ہے، تو جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، تیرے ہی ہاتھ میں بھلائی ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ موچی بیچارہ روتا رہا اور یہ آیت پڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اتنے میں مسجد میں ایک آدمی آیا، اس نے موچی کی زبان سے یہ الفاظ سنے، اس کے دل پر بہت گہرا اثر ہوا۔ اس نے وضو کر کے نماز پڑھی اور موچی کو سلام کیا اور کہا کہ میں ایک تاجر ہوں اور اپنا سامان لے کر اس شہر میں آیا ہوں۔ آتے ہی مجھ پر بہت بڑی مصیبت ٹوٹ پڑی کہ میرا وفادار ساتھی مر گیا۔ اب مجھے ایک ملازم کی ضرورت ہے، تم بھی اللہ کے گھر میں ہو، میں بھی اللہ کے گھر میں ہوں۔ اگر تم میرے ساتھ کام کرو تو میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں تمہارا حق پورا دوں گا، اور تم بھی وعدہ کرو کہ وفاداری سے کام کرو گے۔ موچی نے اللہ کا شکر ادا کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا سن لی تھی۔ اس شخص نے موچی کو کچھ رقم دی، موچی نے اس سے کھانا خریدا اور اسے گھر لے گیا۔ سب کے ساتھ مل کر اس نے کھانا کھایا، پھر موچی نے تاجر کے ساتھ مل کر کام کرنا شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی مدت میں اس کے پاس اتنے پیسے جمع ہونا شروع ہو گئے۔ جب سوداگر اپنے وطن واپس جانے لگا تو موچی نے خود تجارت شروع کر دی۔ اللہ نے اتنی برکت دے دی اور کچھ ہی عرصے میں وہ موچی شہر کا امیر ترین آدمی بن گیا۔ اس نے ایک عالیشان گھر بنوایا اور وہی آیت جو وہ ہر وقت پڑھا کرتا تھا ایک پتھر پر لکھوا کر اپنے گھر کی دیوار پر لکھوا دی۔ اس کے یہاں کئی نوکر کام کرتے تھے، باورچی خانے میں بہت سارا کھانا لگتا تھا۔ کوئی غریب آدمی آتا تو موچی اسے عزت سے بٹھاتا، کھانا کھلاتا اور اس کی مدد کرتا۔ برگد کے درختوں پر جو چڑیا رہتی تھی وہ انہیں بھی بھولا نہیں تھا، وہ اب بھی ہر روز انہیں ڈھیر سارا دانہ ڈال کر آتا۔ ایک دفعہ سردی کا موسم تھا، بارش ہو رہی تھی کہ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ نوکر نے دروازہ کھولا تو ایک آدمی پھٹے پرانے کپڑوں میں کانپ رہا تھا۔ نوکر اسے اندر لے آیا اور اسے کپڑے لا کر دیے اور باورچی خانے میں لے جا کر اسے گرم گرم کھانا لا کر دیا۔ اس آدمی کی حالت دیکھ کر نوکر رونے لگا۔ اتفاق سے موچی اس وقت جاگ رہا تھا۔ اس نے نوکر کو روتا دیکھ کر اس سے پوچھا، کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ حضور، آپ کے دروازے پر جو آیت لکھی ہے اس کا مطلب مجھے آج سمجھ میں آیا ہے۔ ابھی جو فقیر آیا ہے چند سال پہلے بہت امیر آدمی تھا، اس کا بڑا مکان تھا، اس کے پاس بہت سی دولت تھی، مگر یہ شخص ہر کسی کو حقیر جان کر اسے ذلیل کیا کرتا تھا، کسی کو صدقہ خیرات نہیں دیا کرتا تھا، اور آج اللہ تعالیٰ نے خود اس کو فقیر بنا دیا۔
یہاں بھیجا ہے۔ میں اس کے گھر میں ملازم تھا۔ میرا بچہ بہت بیمار پڑا تھا۔ میں نے اس سے کچھ پیسے مانگے اور اس نے مجھے دھکے دے کر باہر نکال دیا۔ میرا بچہ علاج نہ ہونے کی وجہ سے مر گیا اور آج اسے اس برے حال میں دیکھ کر مجھے رونا آ گیا۔ واقعی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ عزت اور ذلت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ موچی دوسرے کمرے میں گیا تو اس نے دیکھا کہ اس کا وہی پڑوسی بیٹھا ہے جس نے اسے دھکے مار کر باہر نکالا تھا۔ موچی نے اسے سلام کیا اور کہا، میں آپ کا وہی پڑوسی ہوں جو موچی کا کام کیا کرتا تھا۔ ایک بار کئی دن کے فاقے نے مجھے آپ کے در پر جانے پر مجبور کر دیا تھا اور آپ نے مجھے دھکے مار کر وہاں سے نکال دیا تھا۔ میری پیشانی پر لگنے والی چوٹ کا نشان اب تک موجود ہے۔ پڑوسی نے موچی کو پہچان لیا اور روتے روتے کہنے لگا، اللہ تعالیٰ نے مجھے سزا دی ہے۔ میرا سارا کاروبار تباہ ہو گیا، میری بیوی مر گئی اور بچے آوارہ ہو گئے، میں خود بیمار ہو گیا، گھر بھی بک گیا۔ اب سر چھپانے کو کوئی جگہ نہیں ہے، نہ ہی کوئی آسرا ہے۔ سچ کہتے ہیں کہ جو بھی دولت پر غرور کرتا ہے اس کا انجام برا ہوتا ہے۔ واقعی اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ موچی نے کہا، ہاں، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے اور اللہ تعالیٰ غرور کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی پر بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا کیا ہے؟ یہ تو آنی جانی چیز ہے، اس پر کس چیز کا غرور کرے؟ چلو خیر، اب تمہیں بہت سزا مل چکی ہے۔ اب تم سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، وہ ضرور تمہیں معاف کر دیں گے۔ میں تمہیں کچھ رقم دیتا ہوں، اس سے تم تجارت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت اور مہربانیوں کی بارش فرماتا رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو غرور و تکبر سے دور رکھے۔ آمین ثم آمین۔